بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی عزیز طلبہ اکرام، شرح العقائد النصفیہ میں عقائد حقہ کو بیان کیا گیا، تو یاد رکھیے کہ ادلہ تفصیلیہ سے احکام عملیہ کی معرفت کو اصول فقہ کا نام دیا گیا، اور ادلہ تفصیلیہ سے عقائد کی معرفت کو علم کلام کا نام دیا گیا۔ جیسا کہ اسے علم توحید و صفات بھی کہا جاتا ہے، ایسے ہی عموماً اسے علم کلام کہا جاتا ہے۔ اب اس کو علم کلام کہنے کی وجوہات امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے مباحث کا عنوان اکثر ہے کانا قولہم الکلام فی کذا و کذا، تو اس علم کے پڑھانے والے جب یہ لفظ اکثر یہ بولتے کہ اس میں کلام اس طرح ہے، تو اس کے لفظ کلام بولنے کی وجہ سے اسے علم کلام ہی کہہ دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ کلام جو ہے وہ اس کی بحثوں میں سے مشہور ترین بحث ہے، اور اسی پر اکثر نزاع اور لڑائی کا مسئلہ بنا، یہاں تک کہ بعض متغلبہ نے کثیر اہل حق کو اس پاداش میں قتل بھی کیا کہ وہ خلق قرآن کے حامی نہیں تھے۔ تو گویا قرآن کو مخلوق اور حادث کہنے کا مسئلہ جب مشہور ہوا، تو اس وقت وہ علماء حق جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، تو ان کو اپنی طرف نہ آتے ہوئے دیکھ کر قتل بھی کر دیا گیا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بغداد چھوڑ کر بخارا کی طرف جانا پڑا، مسئلہ اتنا شدید تھا۔ تو چونکہ کلام اللہ پر بحث تھی اور وہ بحث اس میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو علم کلام کہا گیا۔ تیسری وجہ آپ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس علم کا پڑھنے والا اپنے مقابل کے معاملہ میں کلام کرنے پر زیادہ قادر ہوتا ہے، مد مقابل پر الزام دینے میں زیادہ قادر ہوتا ہے، تو چونکہ اس میں کلام کا ملکہ زیادہ ہوتا ہے اس علم کو پڑھنے کی وجہ سے، جس طرح منطق فلسفیوں کے لیے ہے کہ جو منطق پڑھا ہوا ہے وہ زیادہ قادر الکلام ہوتا ہے بنسبت اس کے جو منطق کو نہیں پڑھا ہوا، تو اسی طرح اس علم کا پڑھنے والا بھی کلام پر زیادہ قادر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو اس کلام کو نہیں پڑھا ہوا، اس لیے اسے علم کلام کا نام دیا گیا۔ چوتھی وجہ آپ یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ اولاً جس علم کا تعلیم و تعلم کلام کے ذریعے بہت زیادہ ہوا وہ یہ علم العقائد تھا، تو لہٰذا اس کا تعلق کلام کے ساتھ زیادہ ہونے کی بنا پر اس کا نام ہی علم کلام رکھ دیا گیا۔ پھر کلام کو اسی کے ساتھ خاص کر دیا گیا تاکہ باقی علوم کے اندر امتیاز پیدا ہو جائے کہ جو ہی کوئی بندہ علم الکلام کی بات کرے تو فوراً سمجھ آ جائے یہ علم العقائد کی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک وجہ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں بیان کرتے ہیں
کیونکہ اس کے اندر بحث مباحثہ کی زیادہ تحقیق ہوتی ہے اور جانبین سے کلام کا دور ہوتا ہے، یعنی سوال و جواب ہوتے ہیں، مد مقابل کے ساتھ بحث مباحثہ زیادہ ہوتا ہے اور سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر کتب کا مطالعہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے اور اس میں غور و فکر بھی زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ غور و فکر اور کتب کے مطالعہ کی وجہ سے اور مد مقابل کے ساتھ کلام کرنے کی وجہ سے بندے کے اندر جو پختگی آتی ہے کلام میں، بات میں، اس بنا پر اس کو علم کلام کہا گیا۔ ایک وجہ آپ یوں بیان کرتے ہیں کہ تمام علوم میں اگرچہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، تمام علوم کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن تمام علوم کی نسبت اس میں اکثر العلوم نزاعا و خلافا فیشتد افتقارہ الی الکلام مع المخالفین والرد علیہم، تو چونکہ مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان کے کلام کا رد کرنے میں اس کے شدت احتیاج تھی، اس بنا پر چونکہ اس میں نزاع اور خلاف زیادہ ہے تو نزاع اور خلاف کے لیے کلام کیا جاتا ہے، تو اس کو علم کلام کہہ دیا گیا۔ ایک وجہ آپ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کے دلائل قوی ہیں اور دلائل کی قوت کی بنا پر گویا یہ ایک بہترین کلام ہو گیا ہے باقی علوم کی نسبت۔ جیسا کہ جب لوگوں کے درمیان بات چل رہی ہو تو ان بات کرنے والوں کے درمیان جب کوئی شخص بڑی قوی، مضبوط، معتبر بات کرتا ہے تو سب باتوں کو چھوڑ کر کہا جاتا ہے دیکھو بھائی بات تو ہوئی نا، پنجابی بھی کہتے ہیں کہ بھائی غلطی ہوئی نا۔ تو اس طرح باتوں کے درمیان کسی ایک کی بات کو قوت کی بنا پر کہنا کہ بھئی بات تو ہوئی نا، تو اس طرح اس کو سراہنا، تو یہ چونکہ اپنے دلائل کے اعتبار سے باقیوں سے زیادہ قوی ہے، اس لیے کلام اگرچہ باقی علوم میں بھی ہوتا ہے مگر اس میں کلام زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو علم الکلام کہا گیا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کیونکہ دلائل قطعیہ اور خصوصاً ان میں سے اکثر جو دلائل سمعیہ سے معید ہیں، دلائل اس کے قطعی ہیں اور اکثر دلائل سمعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں، اکثر دلائل سمعی ہیں اور وہ دلائل سمعیہ سے مزین ہیں اور دلائل اس کے قطعی ہیں، تو گویا کہ کان اشد العلوم تاثیرا فی القلب وتغلغلا فیہ فسمی بالکلام، تو چونکہ اس کا اثر قلب پر زیادہ ہوتا ہے اور قلب کو یہ زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس لیے اس کا نام علم کلام رکھا گیا۔ اس طرح امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علم کو علم الکلام کہنے کی 8 وجوہات بیان کی ہیں کہ جس بنا پر اس علم کو علم الکلام کہا گیا ہے۔ وما علیہ